محمد وبارك وسلم عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جمعرات والے دن شب قدر کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات میں نے شروع کی تھی. کل جمعہ تھا. جمعے میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، درود پاک کی محفل ہوتی ہے اور درس کی چھٹی ہوتی ہے ہماری. جمعرات کو جو بات پہنچی تھی وہ یہاں پہنچی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے. یعنی شب قدر کو قرآن پاک کی نسبت حاصل ہے، اور جس کو جس بڑی چیز کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے. اللہ جل جلالہ کا قرآن پاکیزہ کلام یہ خاص اللہ سے نکلی ہوئی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا تھا جیسے اللہ ازل سے ابد تک ہے، یعنی لا ابتداء لہ ولا انتہاء لہ. جس طرح سے اللہ کی ابتدا بھی نہیں ہے، اللہ کی انتہا بھی نہیں ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے یہ کتاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ کتاب رہے گی. تو جس کو اتنی بڑی کلام، اتنی بڑی کتاب کی نسبت حاصل ہو جائے تو بھائی وہ رات بھی عظمتوں والی رات ہو جایا کرتی ہے. پھر اللہ جل جلالہ نے اس کی عظمتوں کو آگے بیان فرمانے کے لیے کچھ انعامات بیان فرمائے. سب سے پہلے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کو کچھ پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی بلندیاں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جو صرف ایک رات کی عبادت کرتا ہے ہم اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اب زیادہ کی کیا تعیین ہے؟ اللہ نے نہیں فرمائی، اکابرین نے بھی نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ تعیین کرنا مشکل ہے. ہاں اتنی بات ضرور کہی جائے گی کہ عبادت میں انسان جتنا اخلاص، جتنی تڑپ، جتنا ولولہ اور شوق اللہ کو دکھائے گا، اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ اپنی شایان شان اس کو اتنا ہی زیادہ نوازیں گے، اتنا ہی زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ فرمائیں گے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکہ. اللہ جل جلالہ اس رات میں آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اوپر سے بھیجتے ہیں فرشتوں کو. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہماری اس امت کے تفسیر کے امام گزرے ہیں، اور تفسیر رازی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو جو آسمانوں سے نازل کیا ہے اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو بتلایا کہ بھائی میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں ایک امت کو، اور ساتھ بتلا بھی دیا کہ میں اس کے اندر کیسی کوالٹیاں رکھوں گا، کیسی صفات رکھوں گا. تو فرشتوں نے اللہ جل جلالہ کے اس فعل پر اعتراض کیا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پہ جا کے دنگا فساد، قتل و غارت کرے گی، آپ کی نافرمانیوں میں آئے گی. یا اللہ ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنی تقدیس کی، اپنی تحمید کی، اپنی تعریف کی ضرورت ہے. وہ ہم اعلیٰ درجے کی آپ کی جو تقدیس بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، تطہیر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یا اللہ کوئی چیز ہم باقی نہیں چھوڑ رہے، اور ہم تھوڑا سا بھی آپ کے حکم کو پورا کرنے میں
کمزوری نہیں دکھاتے، سستی نہیں دکھاتے، کسی موقع پہ تساہل سے کام نہیں لیتے، غفلت سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جوانوں تانوں میں پیدا کیتا ہے، مینوں پتہ ہے یہ حکمتاں کی نے، اس کو بھی جو میں پیدا کر رہا ہوں اس مخلوق کو، اس کے اندر بھی جو حکمتیں ہوں گی وہ میں ہی جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ چنانچہ یہ اعتراض ہوا۔ اب جس وقت شب قدر میں اللہ کے برگزیدہ نیک ولی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ انہی فرشتوں کو، یعنی میرا بھی جدان کہتا ہے، اللہ سے یہی فرشتے اب اجازت لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں زمین پہ جانے دیجئے۔ یہ جو آپ کی مخلوق آپ کے سامنے کھڑے ہو کے گریہ و زاری کر رہی ہے، آپ کو منا رہی ہے، جنت کی آپ سے طلبگار ہے، جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اتنی اچھی، اتنی اعلیٰ اور اتنی آپ کو یاد کرنے والی یہ مخلوق ہوگی، ہم نے تو اعتراض کر دیا۔ یقینی بات ہے ان کو بھی تو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے اعتراض کا، یا اللہ ہمیں نیچے جانے دیا جائے، ہم نیچے جا کے ان سے آج معذرت کرتے ہیں، ان سے آج ہم جا کے معافی مانگتے ہیں۔ پھر یہی انسان تھا بھائی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی انسان تھا کہ اس انسان پہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس کا والد، اس کی ماں، اگر اس انسان کا جو ابتدائی نقطہ ہے، یعنی من نطفہ، اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے، گندے پانی سے پیدا کیا ہے، وہ پانی جسم کو لگ جاتا تو دھونے کے لیے جلدی جاتے تھے، کپڑے کو لگ جاتا تو کپڑا جلدی دھوتے تھے، ان چیزوں کو محفوظ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ گھن والی چیز اس انسان کی ابتدا میں شامل ہے۔ جب یہی انسان انسانی شکل میں والدین کی گود میں آتا ہے تو ان کے دل کے اندر اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی قدر، اس کی محبت، اس کی ایک چاہت بیٹھ جاتی ہے، وہ اس سے شفقت کرنا شروع کر دیتے ہیں، محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ یوں کر کے اللہ جل جلالہ نے انسان کی حالت کو تبدیل کیا، والدین کی نظر میں بھی محبوب بن گیا، والدین کی نظر میں بھی شفقت والا بن گیا، اور فرشتوں کی نظر میں بھی عبادت کرنے کی وجہ سے یہی مخلوق اب اس قابل بن گئی کہ فرشتے آ کے معافی مانگے، فرشتے آ کے معذرت کریں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چنانچہ اللہ جل جلالہ ان فرشتوں کو زمین پہ بھیجتے ہیں، جاؤ بھائی جاؤ بھائی۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ جس وقت فرشتے نیچے آتے ہیں وہ نیچے آ کے ان عبادت کرنے والوں سے کسی شکل میں بھی عبادت کر رہے ہو، کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں کر رہے ہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیٹ کے کر رہے ہیں، جس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے آ کے مصافحہ کرتے، لیکن ان کے مصافحے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مصافحہ باقاعدہ مصافحہ کرتے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آ کے ان کے لیے پھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں، دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پھر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والروح فیہا، اس رات میں روح بھی اترتی ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ روح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے بھی یہی ہے۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ کے اندر بھی جبرائیل امین علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ یہ بھی آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو جبرائیل بھی آئیں گے، اور ان کا الگ سے ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جبرائیل سردار ہونے کے ناطے سے اپنے متاحتوں کو نہیں بھیجتے، بلکہ اپنی سرداری کے اندر اپنے متاحتوں کو لے کے آتے ہیں، تاکہ انسان کے اعزاز کے اندر 4 چاند لگا سکیں ہم، انسان سے معذرت کرنے میں 4 چاند لگا سکیں ہم۔ میرے عزیزوں، پھر اللہ جل جلالہ نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے فرشتوں کی وہ مخصوص جماعت مراد ہے جس جماعت کو فرشتے بھی صرف شب قدر کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں، باقی پورا سال فرشتوں کو بھی وہ جماعت نظر نہیں آتی۔ ایسی مخصوص جماعت کو اللہ
اس زمین پہ بھیجتے ہیں شب قدر کی قدر کرنے والے لوگوں کی قدر کے لیے، شب قدر کی قدر کرنے والے لوگوں کی قدر کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسے فرشتے کو بھیجتے ہیں، روح سے مراد ایسے فرشتے کو بھیجتے ہیں جس فرشتے کے سامنے زمین و آسمان، زمین کے 7 طبقات، آسمان کی 7 چھتیں، یہ سارا جہان ملایا جائے تو ایک لقمے کی مانند بنتا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ زمین پہ جا کے ان لوگوں سے مصافحہ کرو جو آج میرے دربار میں کھڑے ہو کے میرے ساتھ یاری کی، وہ شعائیں، یاری کی کرنیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، جاؤ ان سے جا کے مصافحہ کرو، ان کو جا کے سلام کرو۔ عزیزو، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ یہ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پہلے سنائی کہ آ کے یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ 3 کام ہو گئے، ایک مصافحہ، ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے نمبر پہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ان کو کیا کرتے جاؤ آپ، ان کے لیے دعا استغفار کرتے جاؤ، رفع درجات کی دعا کرتے جاؤ۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم آ کے ایک آدمی سے ملاقات نہیں کرتی، بلکہ اس کی ملاقات رات 10 بجے ہوئی تو 11، 10:30 یا 11 بجے اگلی ٹیم نے آنا ہے، اس نے آ کے یہی کام کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد اگلی ٹیم نے آنا ہے، اس کے بعد اگلی ٹیم نے آنا ہے، اس کے بعد اگلی ٹیم نے آنا ہے۔ یوں فرشتوں کی ٹیم میں آتی ہیں اس بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور ان میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ عزیزو، ایک بات تھوڑی سی ذرا غور سے سوچو، یہ کتنی اہم بات ہے۔ آج ہمارے ہاں یہاں پہ اعلان ہو جائے، ہم جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے اعلان ہو جائے کہ آج آپ کے اس محلے کے اندر، یہ جو ہمارے سامنے جگہ خالی ہے، اس جگہ میں آج ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ جس بندے کی فلاں قسم کی وردی ہوگی، لباس ہوگا، اور اس کے سر پہ فلاں قسم کی ٹوپی یا پگڑی ہو، اس کے سر میں فلاں قسم کا جوتا ہو، تو میں اس سے آ کے مصافحہ بھی کروں گا، معانقہ بھی کروں گا، اور اس کو آ کے میں سلام بھی پیش کروں گا، سلوٹ بھی ماروں گا، اور اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کروں گا، جو وہ کہے گا وہ میں پورا کروں گا۔ عزیزو، ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو وزیر اعظم سے ملاقات نہ کرنا چاہتا ہو یہ اعلان سن کے؟ حالانکہ اس کا آنا نہ آنا یقینی نہیں ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اور کہنے والا بھی ایک انسان ہے جس کی بات میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہمیں 11 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور 11 سے 2 بھی بج سکتے ہیں، ہمارے ہاں تو بجتے ہیں۔ تو جب کئی سارے احتمالات اس بات میں موجود ہیں، ان احتمالات کے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی انسان بھی اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے گا، رائگاں نہیں جانے دے گا، چھوڑے گا نہیں، بلکہ وہی یونیفارم پہن کے آئے گا، وہی پگڑی یا ٹوپی پہن کے آئے گا، وہی جوتا پہن کے آئے گا، چاہے ہمیں ہزاروں روپے نہ خرچ کرنے پڑیں۔ کس مقصد کے لیے؟ آج مصافحہ میں وزیر اعظم صاحب سے کر لوں۔ عزیزو، ہم ایک دنیا دار بندے کی عظمت اور قدر کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں اور اعتماد بھی کرنے کو تیار ہیں، جب کئی سارے احتمالات بیچ میں موجود بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن، سچا قرآن ہمیں اطلاع دے رہا ہے کہ جو شب قدر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو راضی کر رہا ہو، اللہ اس سے رضا کا بھی اعلان کرتے ہیں، اس کی عظمت اور قدر کو 4 چاند لگانے کے لیے اپنے نورانی مخلوق کو بھی بھیجتے ہیں، پھر وہ مخلوق آ کے ان سے مصافحہ بھی کرتی ہے، وہ مخلوق آ کے ان سے ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے، وہ مخلوق آ کے ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے۔ تو بھائی ہم یہاں پہ کیوں یقین نہیں کرتے؟ یہاں پہ یقین کرنے سے ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیوں ہم شب قدر کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے؟ ہم شب قدر کو لینے کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہمیں یقین کیوں نہیں اللہ کی کلام پہ، اللہ کی بات پہ کیوں یقین نہیں؟ ہمیں ایک وزیر اعظم کے حوالے سے یقین آ جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے بھائیو، اصل بات یہی ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ شیطان نے ہمارے ایمان کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اللہ کی بات ماننا
اس پہ یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا یہاں پہ؟ الروح، ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی آتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہے، نام نہیں لیا۔ میرا یہاں پہ ایک وجدان کہتا ہے، چھٹی حص کہتی ہے، اللہ کرے یہ بات غلط نہ ہو، اللہ نے جو لفظ روح استعمال کیا ہے، ملائکہ بھی اترے اور روح بھی آتی ہے۔ روح جان کو کہتے ہیں، روح اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کا یہ بدن جو ہے، یہ باڈی چلنے پھرنے کے قابل ہوتی ہے۔ کسی کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اس کو تو ہم نہلا دھلا کے کفن وغیرہ پہنا کے قبرستان کے اندر جا کے دفنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے، یعنی میں تمہارے اندر تمہاری اس عبادت کی وجہ سے آسمانوں سے ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہوں، ایسی روح ڈال دیتا ہوں، اس روح کی وجہ سے تمہارے اندر والی جو روح ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ کون انسان ہے جو اپنی روح کو طاقتور کرنا نہ چاہے؟ کون ہے جو اپنی روح کو مضبوط نہ کرنا چاہے؟ بھائی یہی ہماری روح تو کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے ہم شب قدر کو لینے کے لیے تیار نہیں، شب قدر کی فضیلت سننے کے باوجود بھی اس کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ بھائی ہم اپنے اس انجماد کو چھوڑ دیں، اس غفلت کی نیند کو چھوڑ دیں، اس سستی اور کوتاہی کی ہم روش کو چھوڑ دیں۔ اب ہم اللہ کی بات پہ یقین کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کریں اور اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں رہیں۔ پھر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک کام چلتا رہتا ہے۔ جب صبح وہ اذان فجر کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے نا، ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت سے اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یا اللہ کب سے چلتا ہے؟ یہ کب سے چلتا ہے؟ یہ سلسلہ رات 11-12 بجے شروع نہیں ہوتا بھائی، یہ سلسلہ جس وقت افطاری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ جو بندہ ساری رات عبادت کرے گا شب قدر کا ثواب اسی کو ملے گا، شب قدر وہی پا سکتا ہے۔ بھائی یہ ذہن سے نکالو، یہ بات نہیں۔ ساری رات کو عبادت کرتا ہے، بہت اچھی، بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اس کی ایک جانفشانی ہے، لیکن ساری رات عبادت کرنے والا ہی شب قدر لے سکتا ہے۔ مجھے یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ میں حقیقت کو سمجھوں۔ حقیقت یہ ہے جب شب قدر کا سلسلہ، انعامات کا، فرشتوں کے اترنے کا سلسلہ اذان مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، تو مطلب کیا؟ شب قدر اذان مغرب سے شروع ہو گئی، میں نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھ لی۔ مغرب سے لے کے عشاء تک کا جو ٹائم ہے، مسجد میں، یہ گھر میں، دفتر میں، فیکٹری میں، جہاں پہ بندہ ہو وہاں پہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھتا رہے، پہلے کلمے کی تسبیح پڑھتا رہے۔ میرے عزیزو، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ مختلف تسبیحات کرتا رہے، قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے وہ تلاوت کے طور پہ پڑھتا رہے، عشاء تک کا وقت اس انداز سے گزار دے۔ عشاء کی نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وتر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد 2، 4، 6 رکعت نفل پڑھ کے جا کے سو جائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات میں 100% یقین کر کے کہتا ہوں، کوئی گناہ کرنے کے بغیر سو جاؤ، شب قدر تمہارے خط میں لکھ دی گئی۔ بڑا آسان ہے بھائی، ہم کیوں نہیں لے رہے؟ اتنا سا میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کہی ہے، لیکن ترتیب وہی جو میں نے عرض کی ہے، گناہ کوئی نہ ہو، اور جو بھی نیک عمل کروں وہ شب قدر کی نیت سے کروں، اس کو پانے کے لیے کروں، اور جو میری دوسری راتوں کی عبادت ہے اس سے تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لوں، وہ میں نے زیادہ بتلا دی، تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لوں، اور میں سنت کے مطابق جا کے لیٹ کے سو جاؤں، صبح سحری کے لیے اٹھوں، فجر کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ میرے عزیزو، میں بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات پہ، فضل پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بندہ شب قدر کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ بولو کون کون شب قدر کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ سارے لینا چاہتے ہیں؟
تو اس فارمولے پہ، اس ترتیب پہ ہم آج سے یہ عمل شروع ہوگا بھائیو۔ آج کون سی رات ہے بھلا؟ 25ویں رات ہے، اور کچھ صلحاء ہماری اس امت کے، اس وقت کے ہمارے دور حاضر کے صلحاء، ان کا تجزیہ یہ ہے 23ویں رات جو گزر چکی ہے اور یہ جو 25ویں رات ہے، ان دو راتوں کے اندر زیادہ احتمال ہے، زیادہ چانس ہیں شب قدر کے۔ تو بھائی اگر ایک رات ہم نے غفلت سے گزار دی تو دوسری رات ہم غفلت سے نہ گزرنے دیں، لیکن پھر بھی وہ چانس کے درجے میں ہے۔ 27ویں رات آ رہی ہے، آگے 29ویں رات آ رہی ہے، 3 راتیں بھی باقی ہیں۔ ہم ان راتوں کو ضائع نہ کریں بھائی، ہم ان راتوں کو اپنے کھاتے میں لکھوانے کی کوشش کریں۔ سارے بھائی ہمت سے کام لیں اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں آ کے تھوڑا سا ٹائم گڑ گڑا لیں بھائی، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو گزار لیں، انشاءاللہ اللہ شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور بات کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔